افسانے کا عنوان ہے سبز سیارہ۔ چاند کی سطح پر ایسے پتھروں کی دریافت ہو چکی تھی جن کی بناوٹ میں ایک تہائی حصہ ٹھوس آکسیجن کا تھا۔ اس دریافت نے فلکیاتی سائنس میں انقلاب پیدا کر دیا۔ خواب و خیال کی باتیں سچائیوں میں تبدیل ہونے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے چاند پر سائنسی شہر کی بنیاد رکھ دی گئی۔ ناسا کی قیادت میں دنیا کے ترقی یافتہ ملکوں نے اربوں خربوں ملین ڈالر اس منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے جھونک دیے۔ وہاں کام تیزی سے چل رہا تھا۔ زمین اور چاند کی دوری بھی مثلاً ہندوستان اور امریکہ کی دوری میں تبدیل ہو چکی تھی۔ شہر بن رہا تھا۔ وہاں کی زمین ہموار کی جا رہی تھی اور ایسے آلات نصب کیے جا رہے تھے جو وہاں کی کشش کو زمین کی کشش سے مساوی کر دیتے، یعنی شہر کا جو رقبہ تیار کیا گیا تھا اسے بالکل زمین کی طرح بنا دینے کی ہر ممکن کوشش کی جا رہی تھی۔ آکسیجن کی فراہمی کے لیے ایک الگ پلانٹ کی تعمیر کی جا رہی تھی۔ پانی کے لیے الگ، استعمال شدہ چیزوں کو اثر نو استعمال کرنے کے لیے الگ یونٹ بن رہا تھا۔ گرج کے چاند پر شہر سازی کے یہ کام جنگی پیمانے پر چل رہے تھے۔ مسئلہ اس شہر کو ایک وسیع شیشے کے گلاس سے ڈھک دینا تھا تاکہ آزادانہ طور پر آکسیجن وہاں کے رہنے والوں کو فراہم کی جا سکے۔ یہ مسئلہ بھی سائنسدانوں نے حل کر لیا اور ایک ایسے گلاس کیا گیا جو شمسی توانائی کو نہ صرف کنٹرول کر سکتا تھا بلکہ بجلی کی فراہمی کا ایک بڑا ذریعہ بھی بن سکتا تھا۔ بہرکیف دیکھتے ہی دیکھتے یہ شہر بن کر تیار ہو گیا۔ ندی، نالے، باغیچے اور ہوٹل، پارک، ریڈیائی کاریں اور ریڈیائی ٹرینیں، ایران کی بنی ہوئی جدید ترین بلند تشتریاں جو وہاں کے رہنے والوں کو فلکیاتی سیر کرائیں گی۔ دنیا کے تمام بڑے شہروں کے امیر ترین لوگوں نے وہاں کے بنے ہوئے مکانات کی خریداری شروع کر دی اور آنند فانند وہ شہر یہیں پر ہاؤس فل ہو گیا۔ پھر کیا تھا، چاند کا شہر 10,000 انسانوں سے آباد ہو گیا۔ چاند پر بیٹھ کر ہی زمین پر بڑے بڑے کاروبار ہونے لگے۔ دنیا کا نظام بھی سپر پاوروں نے وہیں سے سنبھال لیا۔ زمین پر ایسے ایسے پلانٹ لگائے جانے لگے جس سے اربوں لوگ متاثر ہونے لگے۔ زمین کا ماحولیاتی نظام تتر بتر ہونے لگا۔ اوزون لیئر جگہ پر جگہ سے پھٹ گیا۔ عجیب عجیب بیماریاں پیدا ہونے لگیں۔ موت کی شرح میں بھی تیزی سے اضافہ ہو گیا۔ زمین دھیرے دھیرے بنجر ہونے لگی۔ فصلوں کی پیداوار افسوسناک حد تک کم ہو گئی۔ زلزلے اور سونامی زندگی کا حصہ بن گئے۔ سمندر کے پانی کی سطح اوپر اٹھ گئی اور دنیا کے کئی ملک نقشے سے غائب ہو گئے۔ پھر بھی زندگی یہاں ہلچل مچائے ہوئے تھی۔ اب امیروں کے لیے چاند سے کھانا پانی آ رہا تھا۔ غریب اپنی بقا کے لیے سب کچھ کھانے پر مجبور تھا، مگر یہ کب تک چلتا؟ عام لوگ احتجاج کرنے لگے، چاند والوں سے نفرت کا اظہار کرنے لگے اور تشدد پر اتر آئے۔ جان ہے تو جہان ہے کا نعرہ بلند ہونے لگا۔ ایٹمی ری ایکٹروں کو بند کرا دیا گیا۔ بڑے بڑے کارخانوں میں آگ لگا دی گئی۔ ہم لوگ کروڑوں سال قبل پیچھے کی طرف لوٹنے کے لیے تیار ہیں۔ دنیا کے لوگوں نے ارادہ کر لیا۔ ترقی کے نام پر مٹھی بھر لوگ کوئی زمین کو جہنم بنا دینے پر تلے ہوئے ہیں، مگر اب ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ اس زمین کو ہم اپنی آئندہ نسلوں کے لیے محفوظ بنا کر رہیں گے۔ یہ چاند پر رہنے والے لوگ کیا جانیں کہ زمین ہی ان کا اصل بسیرا ہے۔ انہیں بھی ایک دن یہیں لوٹ کر آنا ہے۔ بچہ بچہ اس انقلاب کا حصہ بن گیا۔ زمین کو نقصان پہنچانے والی ہر شے کو جلانے یا بند کرنے کا سلسلہ چلتا رہا۔ وقت گزرتا رہا اور پھر وہی ہوا جس کی پیشن گوئی 20 سال قبل کی گئی تھی کہ زمین سے عنقریب ایک بڑا سا آسمانی پتھر آ ٹکرائے گا، پوری دنیا تباہ ہو جائے گی۔ بالکل ایسا ہی ہوا۔ کوئی ٹوٹا ہوا تارا ایک رات اس زمین پر آ گرا۔ پوری دنیا آگ کے شعلوں کی چپیٹ میں آ گئی۔ چاند پر رہنے والوں نے دیکھا تھا سبز سیارہ سرخ ہو گیا تھا۔ چاند پہ زندگی کے خاتمے کا اعلان کر دیا گیا۔ کم از کم 10 سالوں تک چاند سے زمین پر اب کوئی بھی طیارہ نہیں آئے گا۔ فلکیاتی سائنسدان زمین پر ریسرچ کرنے لگے۔
اس کی آب و ہوا زہریلی ہو چکی تھی، وہاں زندگی کی تمام علامتیں دم توڑ چکی ہیں، پوری زمین سیاہ بادلوں میں ڈھک چکی ہے، ان بادلوں سے اتنی تابکاری برس رہی ہے۔ چاند کے لوگ اپنے دلوں پر ہاتھ رکھے حیرت و استعجاب کا مجسمہ بنے ہوئے تھے، آگے کیا ہوگا یہ سوچ کر اپنے اپنے ہاتھوں کو مل رہے تھے۔ کسی دوران فلکیاتی سائنسدانوں نے کہکشاں میں ایک اور آوارہ پتھر کا انکشاف کیا جو چاند کی طرف کسی مجنون کی طرح محو سفر تھا۔ یہ ٹکڑا آئندہ 10 سالوں میں چاند سے آ ٹکرائے گا، جس کی وجہ سے چاند لاوے کی طرح پگھل جائے گا، چاند کا شہر خاک میں مل جائے گا، کوئی بھی اور کچھ بھی باقی نہیں بچے گا۔ یہ خبر آگ کی طرح پھیل گئی، اس کائنات کا انسان کا وجود ہی مٹ جائے گا۔ چاند پر رہنے والے مرنے سے قبل مرنے کی طرف راغب ہو گئے، اب ان کے پاس کوئی بھی راستہ نہیں تھا۔ زمین تابکاری کی زد میں تھی اور دوسرے سیاروں پر برقی طوفان چل رہا تھا۔ فلکیاتی سائنسدانوں نے زمین کا معائنہ کرنے کے بعد اعلان کیا، چاند والوں کے لیے خوشخبری ہے، اس پتھر کے ٹکرانے سے قبل سبز سیارہ پھر انسانوں کے لیے سازگار ہو جائے گا اور ہم سب اصل مسکن کی طرف واپس ہو جائیں گے۔ چاند والے اس خبر سے اب مسکرا رہے تھے، حسرت سے زمین کو دیکھ رہے تھے اور اندر ہی اندر اپنے رب کو پکار رہے تھے کہ اے اللہ، تو ہمیں بچا لے اور زمین کو ہمارے لیے اور ہماری نسلوں کے لیے سازگار بنا دے اور ہمیں اسی کی طرف بحفاظت لوٹا دے، بے شک تو ہی ہر شے پر قادر ہے۔